ہم غوث اعظم کا ہر مہینے ذکر تو کرتے ہیں، ہر مہینے غوث اعظم کی 11ویں تو مناتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں بڑے پیچھے ہیں، عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ غوث اعظم کی تعلیمات پر ہم توجہ نہیں کر رہے۔ غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے؟ بڑا کچھ سکھایا ہے غوث اعظم کی زندگی نے، بڑا کچھ سکھایا ہے غوث اعظم کی زندگی میں۔ بس ضرورت ہے ہمیں عمل کے میدان میں اترنے کی، ضرورت ہے ہمیں عمل کے میدان میں آنے کی۔ ہم عمل کے میدان میں آ گئے تو انشاءاللہ زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ کیا بات ہے، ضرورت ہے عمل کے میدان میں آنے کی۔ بڑا کچھ سکھاتی ہے غوث اعظم کی زندگی، بڑا کچھ سکھایا ہے غوث اعظم کی زندگی نے۔ غوث اعظم کے والد جن کا نام تھا ابو صالح، جنگی دوست ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے نیک اور پرہیزگار بندے، اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، راتوں رات نوافل میں مصروف رہا کرتے تھے۔ دن میں اللہ کی عبادت، رات کو کثرت سے نوافل پڑھنا، نیکی کا ایسا شوق اور ایسا جذبہ کہ آپ کو نہ کھانے کی فکر رہتی تھی، نہ گھر بار کی فکر رہتی تھی، دنیا کی کوئی فکر نہیں، بس اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اللہ کی محبت میں۔ اور نیکی کا ایسا جذبہ تھا، ایسا شوق تھا اللہ کی عبادت کا، اللہ کی عبادت کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کھانا بھول جاتے تھے۔ آپ کو کھانے کی فکر نہیں رہتی تھی، آپ کو گھر بار کا دھیان نہیں رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، دریا دجلہ کے کنارے پر حضور غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، عبادت میں مصروف ہیں۔ عبادت کرتے کرتے 3 دن گزر گئے، بھوک کی شدت بڑھنے لگی، اب بھوک تیزی سے لگنے لگی، بھوک اتنی لگی کہ اب عبادت میں دشواری پیدا ہو گئی، عبادت کرنے میں دشواری آنے لگی، جسم کمزور ہو گیا، بھوک کی شدت بڑھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے مسلسل عبادت کرتے ہوئے۔ 3 دن کے بعد میں جب بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے کھانے کی تلاش دیکھی، آپ نے کھانے کو تلاش کیا کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا دجلہ میں، جو دریا جس دریا کے کنارے حضور غوث پاک کے والد محترم عبادت میں مصروف ہیں، اسی دریا میں ایک سیب جا رہا ہے بہ کر، ایک سیب بہ کر کے جا رہا ہے۔ سیکھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، عمل کے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، ہم سبوں کو نیک بننے کی ضرورت ہے۔ ہم نیک بن گئے انشاءاللہ ہماری نسلوں کو بھی فائدہ پہنچے گا ہمارے نیک بننے کا۔ اب سنو حضور غوث پاک کے والد محترم کی داستان۔ حضور غوث پاک کے والد محترم دریا دجلہ کے کنارے پر ہیں، اور دریا دجلہ میں، اس دریا میں ایک سیب بہ کر کے جا رہا ہے، بھوک کی شدت ہے۔ آپ نے اس سیب کو لکڑی سے اپنی طرف کھینچا، اور کھینچنے کے بعد میں اس سیب کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ جیسے ہی سیب کھایا اور سیب کھانے کے بعد میں آپ کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ ابو صالح تو نے سیب تو کھا لیا، کیا تو نے اجازت لی یہ کس کا سیب ہے؟ کیا تو نے پوچھا یہ سیب ہے کس کا؟ کیا تو نے یہ خیال کیا کس کے باغ کا سیب آیا ہے؟ کیا تو نے اس کی اجازت لی ہے؟ ایسے ہی سیب کھا لیا ہے، بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے۔ اب سنیے غوث پاک کے والد محترم کی داستان۔ کیسا نیک انسان، کیسی نیکی کا جذبہ، کیسا شوق ہے نیکی کا، کیا محبت ہے اللہ رب العزت کی، اور کیسی نیکی ہے غوث پاک کے والد محترم کی۔ کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ وہ جو سیب کھا لیا ہے، کہ اس کے مالک سے اجازت لی ہے، کہ پوچھ لیا ہے اس کے مالک سے، جو سیب کھایا ہے اس کے مالک سے اجازت لی ہے کہ نہیں لی ہے۔ اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو اس کے مالک کو ڈھونڈا جائے، اس مالک سے سیب کا مالک کون ہے۔ اب جدھر سے سیب آیا تھا بہ کر کے، اب ادھر کی طرف چلنے لگے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک باغ آیا، اس باغ کی کچھ ٹہنیاں اس دریا کی طرف لچک رہی ہیں۔ ایک اس باغ کی ٹہنیاں جو ہے وہ دریا کی طرف لٹکی ہوئی ہیں، اور ان پر سیب لگے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے جو دریا میں بہ کر کے آ گیا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے۔ آپ اس باغ کے مالک کے پاس گئے، اس باغ کے مالک بزرگ بیٹھے ہیں جو اس باغ کے مالک ہیں، اور جا کر کے کہنے لگے کہ اے باغ کے مالک، آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہ کر کے گیا تھا، جس سیب کو میں نے آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا، میں نے آپ سے بغیر پوچھے
اس سیب کو کھا لیا، میں اس سے آپ اس سیب کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معافی دے دیں، میں نے وہ سیب آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کیسی نیکی ہے۔ حضرت ابو صالح حضور غوث پاک کے والد محترم کیا کہتے ہیں کہ میں نے وہ سیب جو دریا میں بہہ کر کے گیا وہ آپ کے باغ کا سیب ہے، اور میں نے آپ سے بغیر اجازت لیے وہ سیب کھا لیا، مجھے معافی دے دیجئے۔ اب وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی عام بزرگ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ سومئی، جن لوگ بڑے ممتاز تھے اپنے زمانے کے اور بڑے نیک بزرگ تھے، وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ آنے والا کوئی عام نوجوان نہیں ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ بڑا تقوی والا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا، تم نے بغیر اجازت کے اس سیب کی معافی لینے آئے ہو؟ کہا ہاں میں تو اس سیب کے لیے جو میں نے بغیر پوچھے آپ سے کھایا ہے اس کی معافی لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم کو ایسے معافی نہیں ملے گی، پہلے تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ضرورت ہے ہمیں نیک بننے کی، ضرورت ہے میدان میں اترنے کی، عمل کے میدان میں اترنا ضروری ہے، ہم سب کو نیک بننا ضروری ہے۔ اب سنیے حضور غوث پاک کے والد محترم کی داستان۔ آپ سے کہا کہ تمہیں ایسے معافی نہیں ملے گی، یہ جو میرا باغ ہے تمہیں اس کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ غوث اعظم کے والد محترم اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، کہا ٹھیک ہے جتنے دن تم چاہو میں تمہارے اس باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس سیب کے لیے معافی دے دو، مجھے اس سیب کے لیے معافی چاہیے۔ حضور غوث پاک کے والد محترم اب اس باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس باغ کی رکھوالی، ایک سیب کھایا ہے، ذرا توجہ رکھنا میری طرف اور پورے واقعے کو ذرا ذہن میں رکھنا۔ ایک سیب کھایا ہے، ہم دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ہم غوث اعظم کے ماننے والے، نبی کے دیوانے، نبی کا غلام کہلانے والے، ہمارا حال دیکھیے آج کیا ہے۔ ہم دیکھیے ہم کھاتے کدھر سے آ رہا ہے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے زمیندار ہو گئے ہیں، زمینیں ہڑپ لی، نہ جانے کتنی زمینیں، کتنا غریبوں کا مال لوٹ لیا ہے، کتنا بے سہاروں کو، کتنا کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، اور ہم ہر مہینے غوث کی 11ویں کر رہے ہیں اور ہر مہینے ہم غوث کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ارے یار ہم غوث کے ماننے والے جب سچے کہلائیں گے جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، واہ واہ بے شک بہت خوب، غوث کی تعلیمات پر عمل کریں گے تبھی ہم سچے غوث کے ماننے والے کہلائیں گے۔ صرف ہر مہینے غوث اعظم کے نام سے لنگر بٹوانے کا نام غوث اعظم کا پکا ماننے والا نہیں ہے، یہ غوث اعظم کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے۔ غوث اعظم کا ماننے والا سچا اور پکا وہ ہے جو غوث اعظم کی تعلیمات پر بھی عمل کرے۔ بے شک بہت خوب، زندہ باد۔ سنیے ذرا، باغ کی رکھوالی کرنے لگ گئے، باغ کی رکھوالی کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا، کافی عرصے کے بعد حاضر ہوتے ہیں باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومئی کے پاس، کہتے ہیں کہ اب کافی دن ہو گئے ہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، اب تو مجھے سیب کی معافی دے دیجئے، وہ سیب جو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سیب کی معافی ایسے نہیں ملے گی، تمہیں ایک شرط میری اور ماننی پڑے گی، میرا ایک کہنا اور ماننا پڑے گا۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ جی فرمائیے مجھے کیا کہنا ماننا ہے، کون سی شرط ہے آپ کی؟ کہا میری دوسری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے معذور ہے، ہاتھ اس کے پیر بھی خراب ہیں، ہاتھ بھی خراب ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے۔ کہا میری جو معذور بیٹی ہے تمہیں میری اس بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا جب تمہیں اس سیب کے لیے معافی ملے گی۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابو صالح حضور غوث پاک کے والد محترم اس بات پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں تیار ہوں، میں اس بیٹی سے آپ کی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اس سیب کے لیے معافی دے دیجئے، بس مجھے معاف کر دیجئے وہ جو سیب کھایا ہے۔ اب سنیے حضور غوث پاک کے والد محترم نے ان کی جو لڑکی تھی عبداللہ سومئی کی، جن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ ہاتھ پاؤں سے معذور، آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہری ہے،
سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے نکاح کر لیا, عبداللہ سومئی نے نکاح پڑھایا, اور نکاح پڑھانے کے بعد میں جب حضور غوث پاک کے والد محترم کمرے میں داخل ہوتے ہیں, جب بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے, جس کی آنکھیں بھی سلامت ہے, جس کے ہاتھ بھی سلامت ہے, جس کے پاؤں بھی سلامت ہے. آپ ڈر گئے اور فوراً واپس آ گئے, اور آنے کے بعد میں عبداللہ سومئی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے, بابا تم نے جس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا, تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں جیسا بتایا تھا کہ وہ ہاتھوں سے بیکار ہے, پاؤں سے بیکار ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, لیکن وہاں جو میں گیا ہوں وہاں تو کوئی اور ہی لڑکی نظر آ رہی ہے. وہاں تو جو لڑکی بیٹھی ہے اس کی تو آنکھیں بھی سلامت ہے, اس کے تو ہاتھ بھی سلامت ہے, اس کے تو پیر بھی سلامت ہے. حضرت عبداللہ سومئی, حضرت ابو صالح حضور غوث پاک کے والد محترم سے فرماتے ہیں کہ اے نوجوان, تم میری بات کو گہرائی سے سمجھے نہیں, میں نے کیا کہا تھا, تم میری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچے. ابو صالح عرض کرتے ہیں کہ جی بابا فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کی باتوں کی گہرائی کیا ہے؟ تو عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ اے نوجوان, میں نے جو کہا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے, وہ اس لیے کہا کیونکہ میری بیٹی نے ابھی تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا اپنی بیٹی کے لیے کہ وہ پیروں سے معذور ہے, وہ اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے بغیر اجازت کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا ہے. میں نے جو کہا اپنی بیٹی سے کہ وہ ہاتھوں سے معذور ہے, وہ اس لیے کہا میری بیٹی نے کسی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. حضرت عبداللہ سومئی کی ایک شرط کی بنا پر حضرت ابو صالح غوث اعظم کے والد محترم ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے جس کے بارے میں ہزار خامیاں گنا دی گئی ہیں. یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابو صالح کا تقوی کتنا اعلیٰ ہے, اور حضرت ابو صالح تو ایک تقوی میں ان کا نام ایک طرف ہے, اور ہمارے غوث اعظم کی والدہ محترمہ کا تقوی اتنا اعلیٰ ہے جس نے شریعت کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھایا. وہ غوث اعظم کی امی فاطمہ ام الخیر ہیں جس نے شریعت کے خلاف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا. وہ غوث اعظم کی امی فاطمہ ام الخیر ہیں جس کی ماں فاطمہ ام الخیر جیسی ہو, جن کے باپ ابو صالح جنگی دوست جیسے ہوں, تو پھر بیٹا غوث اعظم عبد القادر جیسے ہی ہو. بابا زندہ باد, زندہ باد. میں اختتام کرتا ہوں اپنی بات کا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی نیک بنا دے, اللہ آپ سب کو بھی نیک بنائے, اور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.